حي على اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مؤلفین، خطباء، دعات، علماء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے نہایت اہم چیپٹر، نہایت اہم باب کی طرف ہم پڑھے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین جو سفارت کاری کی ابتدا ہوئی اس کا دباچہ آپ کے سامنے رکھا تھا بدیل بن ورقہ کے حوالے سے۔ جیسے قریش مکہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد بھیج رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کی طرف قاصد روانہ کر رہے تھے۔ خراش بن امیہ خزائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ ثعلب نامی دے کے بھیجا کہ قریش مکہ کچھ لحاظ کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر میرا ایک سفیر آ رہا ہے، لیکن قریش مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو پس پشت ڈالتے ہوئے رسول اللہ کے اونٹ کو قتل کر دیا، اور خراش بن امیہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو حابیش قبیلے کے لوگوں نے کہا یہ ہمارا جو ہے حلیف ہے، اگر تم نے اس کو مارا ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ خراش تو بچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی کونچوں کو جب کاٹ دیا گیا اور خراش زندہ حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے بڑے افسوس اور تاسف کا اظہار کیا کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف قاصد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ غیر سفارتی رویہ جو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا عمر آپ اٹھیے۔ خراش کو تو انہوں نے اس طرح کر لیا، لیکن عمر آپ کا روب دبدبہ ہے، آپ اٹھیے، اب آپ میری طرف سے قاصد بن کے جائیے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن
مکہ میں میرا کوئی حلیف موجود نہیں ہے، یہ خراش کو تو احابیش قبیلہ نے جو حلیف قبیلے تھے انہوں نے بچا لیا، مجھے کون بچائے گا؟ اور قریش مکہ کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ کتنی نفرت کرتا ہوں اور میری ان کے ساتھ جو بغض و عداوت ہے وہ کتنی گہری ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اس سے بہتر سجیشن نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دیجئے۔ یہاں پہ اس موقع کے اوپر بعض ہرزہ سرائی کرنے والے روافض حضرت عمر کے اس انکار کو حضرت عمر کی گستاخی بیان کرتے ہیں، جبکہ حضرت عمر اپنا عذر پیش کر کے رسول اللہ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور حضرت عمر کے مشاورت کے مطابق پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، قرآن پاک کی آیات بھی اتری ہیں اور رسول اللہ نے آپ کے بہت سے مشوروں کو قبول کیا۔ یہاں پہ بھی حضرت عمر نے جب یہ عذر بیان کیا اور کہا میں آپ کو اپنے سے بہتر سفیر کی خبر نہ دوں، جی بتلائیے۔ عثمان، قریش مکہ، کفار مکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، اس کے قریشیوں کے گھر گھر کے اوپر احسان ہے، اس کو اگر آپ بھیجیں گے تو صحیح سفارت کاری کر لے گا، میرے جانے سے مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت عمر کی بات کو قبول کیا۔ اول رسول اللہ کا یہ ذہن تھا کہ حراش کے ساتھ جو ہوا ہے اب ایک تگڑا جرنیل اور سپہ سالار جائے جو روب و دبدبے سے جا کے بات کر کے آئے، لیکن حضرت عمر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ عثمان ابان کی ضمانت کے اوپر مکہ میں داخل ہوئے، وہاں پہ انہوں نے امان بھی لی، قریشیوں نے ان کا اکرام اور احترام بھی کیا، حتیٰ کہ یہ جو مذاکرات کے درمیان کی سچویشن ہوتی ہے نا، اس دنیاوی امور کے اندر بھی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دونوں طرفوں میں، دونوں طرفین میں بعض لوگ مذاکرات کے حامی ہوتے ہیں، صلح کے حامی ہوتے ہیں، بعض صلح کے حامی نہیں ہوتے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے نا، حضرت عثمان کی قسمت کے اوپر رشک کرنے لگے اور کہنے لگے عثمان کو مکہ میں دیکھے جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور عثمان کے تو وہاں پہ احسانات ہیں، ہائے ہم وہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے، ہمیں تو زیارت نہ ہوئی، عثمان کتنا خوش قسمت ہے، کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ یہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ جس جوش اور ولولے سے نکلے تھے، کہا ہمیں تو وہ بھی سعادت نہ ملی، عثمان سبقت لے گیا، اب کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، اللہ کو راضی کر رہا ہوگا، پھیرے لگا رہا ہوگا، طواف کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ وہاں پہ قریشیوں نے بعین اس وقت حضرت عثمان کو کہا آپ آگے ہیں، امان میں ہیں، آپ جواد ہیں، آپ کریم ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ اس بیت اللہ کا طواف کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دے؟ اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ اس بیت اللہ کے طواف کا ابتدا نہیں کریں گے تب تک عثمان طواف کے لیے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ صحابہ کیا سوچ رہے ہیں اور عثمان کیا سوچ رہے ہیں، اور عثمان کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ باہر بیٹھے ہوں اور عثمان طواف شروع کر دے۔ پھر جب مذاکرات اور بات چیت میں تخیر ہو گئی تو خبر حدیبیہ کے پڑاؤ پہ یہ پہنچی کہ خراش کو تو احابیش نے بچا کے زندہ سلامت واپس بھیج دیا تھا، لیکن عثمان کے اوپر حملہ ہو گیا اور عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور عثمان کو قریشیوں نے وعدہ خلافی امان کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر ایک سانحہ بن کے گزری، ایک درد بن کے گزری۔ اور یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کو علم غیب عطائی کلی نہیں ہوتا، جتنا ریکوائرڈ ہوتا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، ورنہ اگر رسول اللہ کو علم ہوتا کہ شہید ہوئے ہی نہیں ہیں اور ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی یہ کیفیت ہوتی، غمناک ہو گئے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دعوت دی صحابہ کو 1400، کون ہے جو عثمان کے قصاص کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اور بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ، یہ جس کا موبائل آن ہے بند کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر بیعت کی، یہ بھی بعض روایات کے الفاظ ہیں، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں رسول اللہ نے جم کے لڑنے کے اوپر بیعت کی،
اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہ پھیرنے کے اوپر صحابہ سے بیعت لی. تینوں باتیں مختلف نہیں ہیں، الفاظ فرق ہیں روایات کے، لیکن